اگر اعلان صرف دوستی کا ہونا تھا تو اتنی تاکید کیوں؟ کیا صرف دوستی کا اعلان نہ کرنے کی بنا پر پیغمبر اسلام کی رسالت ادھوری رہ جاتی؟ من كنت مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. جبکہ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہاں لفظ مولا سے مراد صرف دوست کے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن، احادیث، سیرت صحابہ اور عربی قواعد کو دیکھیں تو واضح ہوگا کہ مولا سے مراد لفظ مولا کا مطلب سردار، سید، حاکم، صاحب اختیار اور ولی کے ہیں. مقام غدیر پر مولا کائنات کی اعلان ولایت سے ٹھیک پہلے جبرائیل امین پیغام خداوندی لے کر حاضر ہوئے. اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اعلان صرف دوستی کا ہونا تھا تو اتنی تاکید کیوں؟ کیا صرف دوستی کا اعلان نہ کرنے کی بنا پر پیغمبر اسلام کی رسالت ادھوری رہ جاتی ہے؟ اور پھر ارشاد خداوندی یہ بھی ہو رہا ہے کہ میرے رسول اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کیا صرف دوستی کے اعلان سے اتنا بڑا خطرہ تھا؟ نہیں، بلکہ اصل خطرہ کچھ اور تھا. بہت سے افراد تھے جو رسول اسلام کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر نظریں جمائے ہوئے تھے. اصل خطرہ بھی اسی اعلان سے تھا جو علی کی ولایت اور خلافت کا تھا. اسی طرح اعلان غدیر کے بعد آنے والی آیت نے بھی اس امر کی اور تائید کی کہ غدیر خم میں ہونے والا اعلان ولایت صرف دوستی کا نہیں بلکہ علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان تھا، جب قرآن نے آگے بڑھ کر کہا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا دوستی کے اعلان سے دین مکمل ہوا یا خلافت و ولایت امیر المومنین کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل ہوئی؟ دوسری دلیل کے طور پر ہم پیغمبر اسلام کے کلام کے اس حصے کو لے سکتے ہیں جہاں آپ نے مولا کائنات کے اعلان ولایت سے پہلے خود حاضرین سے ایک اقرار لیا، الست اولی بکم من انفسکم. سب نے جواب میں کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جب لوگوں نے اقرار کیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی جس طرح اللہ کے رسول کو مسلمانوں پر اختیار حاصل ہے، اسی طریقے سے علی بھی مسلمانوں پر حاکم ہیں. امت پر علی کو بھی اسی طریقے سے اختیار اور سرپرستی حاصل ہے. پھر قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنوں پر ان کے نفس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. قرآن و حدیث کے بعد خود سیرت صحابہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ غدیر خم میں ہونے والا اعلان ولایت کا اعلان تھا، یعنی علی کی حاکمیت، ان کی ولایت اور جانشینی رسول کا اعلان تھا. یعنی اعلان ولایت کے بعد جہاں حاضرین نے مولا کائنات کے حضور مبارکباد پیش کی، وہیں عمر ابن خطاب نے بھی کہا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ. یعنی اے علی، مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مولا سے مراد صرف دوست ہے تو مبارکباد کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح شاعر رسول حسان بن ثابت کا مشہور زمانہ قصیدہ بھی ہے، جسے آپ نے اعلان ولایت کے بعد کہا اور علی کو ہادی اور امت کا امام کہا. یہ تمام باتیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حاضرین اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے جس کا اعلان رسول اکرم نے کیا، اور وہ تھا علی کی ولایت، قیادت اور اپنے جانشین برحق ہونے کا اعلان. قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کے علاوہ وقت بھی علی کی ولایت اور قیادت کا سب سے واضح ثبوت ہے. کہا جاتا ہے کہ جس وقت اعلان غدیر ہوا اس وقت قیامت کی دھوپ تھی، قیامت کی گرمی تھی. عالم یہ تھا کہ حاضرین اپنے لباس کا آدھا حصہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھے ہوئے تھے تو لباس کا کچھ حصہ اپنے سروں پر ڈالے ہوئے تھے، تاکہ ایک طرف سورج کی دھوپ سے بھی بچ سکیں اور دوسری طرف زمین کی تپش بھی انہیں پریشان نہ کرے. ذرا سوچئے، کیا اللہ کے نبی جنہیں رسول رحمت کہا جاتا ہے، ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے موسم میں ہزاروں لوگوں کو صرف اس لیے روک کر جمع کریں تاکہ اعلان کر سکیں کہ علی میرے دوست ہیں، جبکہ پوری امت اسلامی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی تھی
کہ علی رسول اسلام کے محبوب بھی ہیں اور نزدیکی قرابت دار بھی اور آن حضرت کے بھائی۔ اتنا بڑا اجتماع صرف ایک بات کے لیے تھا، ایک عظیم اور اہم اعلان کے لیے تھا، اور وہ اعلان تھا علی کی امامت و خلافت کا۔ عربی زبان میں لفظ مولا جب کسی قرینے کے بغیر آتا ہے تو اس سے مراد مولا، سرپرست اور صاحب اختیار ہوتا ہے۔ عربی زبان کا ایک قانون اور ہے، تبادر علامت حقیقت ہے، یعنی کسی لفظ کو سننے کے بعد ذہن میں جو تصویر آتی ہے، ذہن میں جو معنی آتا ہے، وہی اصل معنی ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث غدیر میں لفظ مولا سے مراد دوست نہیں بلکہ سید و سردار، حاکم، سرپرست اور صاحب اختیار ہے۔ نتیجتاً کہا جا سکتا ہے کہ قرآن، حدیث، سیرت صحابہ اور دیگر تمام قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حدیث غدیر میں لفظ مولا سے مراد مولا، سید و سردار، حاکم، امام اور صاحب اختیار ہے۔ یعنی رسول اکرم نے علی کو صرف اپنا دوست نہیں بلکہ امت کے ہادی، امام اور اپنے خلیفہ کے طور پر متعارف کرایا۔